الرحمن الرحیم. تھینک یو چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ میں جمعرات سے بیٹھی ہوئی ہوں جی کہ میری اسپیچ ہو جائے. میں ذرا بات نہیں کروں گی تاکہ میری اسپیچ کا جو ٹائم ہے وہ پھر آپ انٹرپٹ کریں گے. سر سب سے پہلے سر پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں یہ وبا ہے اور میں سمجھتی ہوں میڈیکل انسٹیٹیوشن کے ہیڈ سے لے کر گیٹ کیپر تک اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کووڈ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو پیشنٹ ہیں اللہ ان کو صحت دے اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز اور اسٹاف وغیرہ کام کر رہے ہیں میرا ان کو سلام اور اللہ تعالیٰ میں ان کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتی ہوں اور پاکستانیوں کا بھی سلام ان کو کہ وہ اس مشکل وقت میں جس طرح فرنٹ لائن کی طرح وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو شاید ہم اس طرح سے کام نہ کر پاتے. کہ ہمارے گھر کی میری بھانجی ہے جی وہ بھی ڈاکٹر ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کی والدہ اور ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خیر عافیت سے آئے اور خیر عافیت سے جائے. تھینک یو جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے 2020-2021 کے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں اپنے بجٹ کا آغاز ایک شعر سے کروں گی. زہر دے کر کہتے ہیں کہ زہر پینا ہے ضروری, زہر پلا کر کہتے ہیں کہ اب جینا ہے ضروری. جیتے ہیں تو جینے بھی نہیں دیتے, مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرتا کیوں ہے. جناب اسپیکر موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی بیماری کے اوپر سیاست کی, چاہے وہ محترمہ کلثوم نواز کی بیماری ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیماری ہو, چاہے وہ شہباز صاحب کی بیماری ہو. شہباز صاحب لانگ بوٹس پہن کر سیلابی علاقوں میں اترتے ہیں تب ایشو ہے, وہ ہیٹس پہن کر باہر نکلتے ہیں تب ایشو ہے, اور وہ کینسر پیشنٹ ہیں وہ لندن سے ماسک پہن کر یہاں آئے اور اس پر بھی بات ہوئی کہ جی وہ ماسک پہن کر یہاں پر اترے, وہ کینسر پیشنٹ ہیں. اور دوسری بات اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب SOPs کے اوپر عمل نہیں کرتے اور وہ ماسک اب پہننا شروع کیے ہیں تو میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. کبھی WHO کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں ماننی ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں مانی جاتی. میں اپنے قائد کے بارے میں یہی بات کہہ سکتی ہوں کہ ایک شعر کہوں گی, بات تو تربیت کی ہے ورنہ سوچو تو وہ جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے. جناب اسپیکر ان کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو 2013 کی الیکشن میں جب کمپین ہو رہی تھی تو الیکشن سے بالکل ایک ہفتہ پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب گر گئے, جس پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی کمپین ختم کر دی. انہوں نے اگلے 2 دن کے تمام جلسے ختم کر دیے اور ہمیں بھی نہ صرف انہوں نے اپنے جلسے ختم کیے, ہمیں بھی انہوں نے منع کیا کہ 2 دن تک کوئی پارٹی کا کوئی بھی ممبر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرے گا. سب دعا کریں گے کہ وہ اس ملک کا سرمایہ ہے, وہ اس ملک کے تحریک انسان, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ خیر و عافیت سے ان کو صحت دے, تندرستی دے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سر جو گفتار کے غازی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کردار کے غازی ہوتے ہیں. جناب اسپیکر میرے قائد کردار کے غازی ہیں اور وہ انہوں نے پروف کیا. جناب اسپیکر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس موجودہ حکومت نے کیا کام کیا. اس موجودہ حکومت نے میرے بزرگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا. جناب اسپیکر میری ماؤں بہنوں کو جو بے نظیر انکم سپورٹ سے اپنی ان کو جو پیسے ملتے تھے وہ ATMs کے تھرو جاتی تھیں, وہ لیتی تھیں جب ان کو ٹائم ان کو سوٹ کرتا تھا. ان کو احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے کی لمبی لائنز میں لگا دیا. اور احساس پروگرام اس سے شروع کیا گیا کیونکہ موجودہ حکومت محترمہ بے نظیر شہید کا نام نہیں لینا چاہتی تھی, کیونکہ جو انکم سپورٹ کا پروگرام تھا وہ محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے تھا. اور میرے نوجوانوں کو جناب اسپیکر پیٹرول کی لائنوں میں لگا دیا. آج 22واں دن ہے جناب اسپیکر, 1 جون سے یہ پیٹرول سستا ہوا ہے, آج بھی وہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے. اور جناب اسپیکر جہاں میں بات کروں پاکستان کی تو پھر پاکستان کو کھڈا لائن لگا دیا. جہاں میں ماؤں کی بات کروں گی جناب اسپیکر یہ 12,000 وہی ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو جانے تھے. تو اس پہ میں ایک اور شعر کہوں گی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, فرض تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا. جناب اسپیکر ڈیمز کی بات کروں گی. پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیم کے لیے بھی رقم رکھی گئی 60 to 65 ارب روپے. میاں محمد نواز شریف کے وقت میں اس کو انکریز کر دیا گیا اور یہ 122 ارب پہ چلا گیا.
جناب اسپیکر، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں واٹر ریزروائر کی ضرورت ہے. اس بجٹ میں بھی 69 ارب روپیز مختص کیے گئے بھاشا ڈیم کے لیے. جناب اسپیکر، مجھے بتائیں یہ ڈیم 12 سے 15 سال میں بننا ہے. ابھی کووڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کووڈ کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر کام کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. بھاشا ڈیم کے اوپر یہ رقم رکھی تو گئی لیکن اس کی آگے تفصیل نہیں بتائی گئی، بتایا نہیں گیا کہ بھاشا ڈیم پہ کس چیز کے اوپر یہ پیسے رکھے گئے ہیں. جناب اسپیکر، میں نے تو وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ خطاب وزیر اعظم اس لیے رکھا ہے کہ وہ خطاب کرتے ہیں اور خطاب میں مزدوروں کے بارے میں بہت سے بات کرتے ہیں کہ جی وہ چولہے ان کے نہیں جلیں گے، اگر لاک ڈاؤن ہوا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جناب اسپیکر، جب سٹیل مل کے مزدوروں کی بات ہوتی ہے تو تب ان کا رویہ بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے. مجھے اس بات کی اگر یہاں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں تو میں کروں. خطاب وزیر اعظم صاحب کو میں یہی کہوں گی کہ ایسا بھی نہیں کہ ہمارے آنے سے آ گیا، ایسا بھی نہیں کہ ہمارے بلانے سے آ گیا، جب رہ نہ سکا تو بہانے سے آ گیا. جناب اسپیکر، اس اسپیچ کے اس بکلیٹ کے اندر پیج نمبر 12 کے اوپر جناب اسپیکر لکھا گیا ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 47 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے پاکستان کی عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا. جناب اسپیکر، ضرور قیمتیں نیچے آئیں لیکن مجھے ریلیف نظر نہیں آیا. جناب اسپیکر، اسی بجٹ سپیچ کے پیج نمبر 14 کے اوپر لکھا گیا اگلے سال کے بجٹ کی تفصیلات یہ ہیں، اور جناب اسپیکر پہلا ورڈ ہے کرونا. تو جناب اسپیکر، پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان سے یہ پوچھ رہی ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرو نا. تو ہوپس ہو کہ وہ وعدے پورے ہوں. اسی بجٹ سپیچ میں پیج نمبر 19 کے اوپر جناب اسپیکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا. جناب اسپیکر، یہ وہی جی ڈی پی ہے جو میاں محمد نواز شریف کے وقت میں 3% سے لے کے 5.8 پر ایک شخص جس کا نام اسحاق ڈار ہے وہ لے کر آیا. جناب اسپیکر، جب کمپین ہو رہی تھی 2013 کی اور 2018 کی الیکشنز کی، جو جناب اسپیکر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے دو بندوں کی ٹیم ہے. جناب اسپیکر، ماہر معاشیات، جناب اسپیکر مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ 5.8 پر کو وہ لے گئے -0.4 پر. پھر بات کرتے ہیں جناب اسپیکر عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ. سر، اگر یہ کرونا صرف پاکستان میں آیا ہوتا تو جناب اسپیکر یہ بھی اپوزیشن پہ الزام لگ جانا تھا کہ یہ کرونا بھی ان کی وجہ سے آیا. جناب اسپیکر، میرے والد کہا کرتے تھے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کریں، کہ بڑا ہونے میں اور بڑے بننے میں بہت فرق ہے. جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان اس پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا جاتا ہے. جناب اسپیکر، ان کو یہ کون سمجھائے کہ وہ بنے بھی صرف جی جناب اسپیکر، میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. جی جناب اسپیکر، تجاویز کے اوپر بات ہوئی، یہ اپوزیشن بینچز ہیں. جناب اسپیکر، جب یہاں سے تجاویز جائیں گی تو وہ اپوزیشن کی تجاویز ہی ہوں گی. جب وہ وہاں جائیں گی اور جب کیبنٹ اور وزیر اعظم ان کو ایکسپٹ کریں گے تو وہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کا فیصلہ بن جائے گا، وہ اپوزیشن کی تجاویز نہیں رہیں گی. جناب اسپیکر، میں کس کو کہوں کہ ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہاں سے تجاویز ہی جاتی ہیں. تجاویز سے بات کی جاتی ہے تو سر چلیں جی، بھاگے بھاگے میاں محمد نواز شریف اپوزیشن لیڈر لندن سے اس بیماری کے باوجود یہاں پاکستان میں آئے اور وہ تجاویز دینے کے لیے بھی بیٹھے. لیکن جناب اسپیکر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بات سنتے، تو پھر تجاویز پہ کیا عمل ہونا تھا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست کو بناؤں گا. سر، اب تک 2 سالوں میں جو کام ہو رہے ہیں اس میں مدینہ کی ریاست کی کوئی خدوخال مجھے نظر نہیں آ رہے. جناب اسپیکر، اس میں میں یہ شعر ضرور بولوں گی کہ ہم ہی نے روک رکھے ہیں سبھی راستے،
हम ही ने रोक रखे हैं सभी रास्ते और हम ही को गिला है कि रास्ता नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, दो चीजें, एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था जनाब स्पीकर, कोरोना की वजह से अप्रैल और मई के जो फीसें हैं जनाब स्पीकर, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा गया था कि वो 20% ट्यूशन फीस के अंदर रिडक्शन करें, लेकिन सर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। काफी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। जनाब स्पीकर, मैं कश्मीर में बात ना करूं, जनाब स्पीकर 5 अगस्त 2019 से जो मुल्क मकबूजा कश्मीर पर लॉकडाउन करके गाजिब होकर बैठा हुआ है, जनाब स्पीकर मुझे समझ नहीं आती वो यूएन सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर कैसे बन गया। जनाब स्पीकर मुझे सिर्फ ये बात बता दें, जुम्मे को 12 से लेकर 12:30 तक यानी आधे घंटे के लिए रोड्स पे खड़े होकर हम मकबूजा कश्मीर को कैसे आजाद करा सकते हैं। जनाब स्पीकर मुझे समझ नहीं आई। दूसरी आखिरी बात सर जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच जनाब स्पीकर, बहुत महंगाई है, प्लीज मैं आपको कहूंगी खुदारा इन लोगों पे रहम करें और प्लीज इनकी तनख्वाहों पर उनकी पेंशन में जरूर इजाफा करें। थैंक यू सो मच जी।